نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم بھی نیت کریں کہ نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارا بھی درود پاک یہ اللہ کے معصوم فرشتے نبی پاک کی بارگاہ عالی میں لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم روزانہ ہی آپ کے سامنے ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آج یہ ایپیسوڈ ہم لے کر آ رہے ہیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ 50واں ایپیسوڈ ہے۔ الحمدللہ یعنی 50 ایپیسوڈ اب تک ہمارے FGN چینل کے اس پروگرام ایک نئی صبح کے مکمل ہو چکے ہیں۔ میں ہماری FGN چینل کی ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں سب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے رہیں۔ الحمدللہ اب آپ دیکھیں نا 50 ایپیسوڈ ہوئے، اس کا مطلب ہم نے 50 مختلف ٹاپک کے اوپر یہ پروگرام کیے، بہت سارے علم و حکمت کی گفتگو کی، بہت سارے کلام بھی الحمدللہ ہم نے اس میں شامل کیے، اور بہت کچھ علم و حکمت کا خزانہ اس کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی 50 کے بعد 51، 52، 53 جو بھی آگے آتے جائیں گے، آپ اس کو بھی دیکھتے رہیں، اور یوں اپنے لیے علم دین سیکھنے کا ایک جو ذریعہ ہے اس کو تھامے رکھیں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آج پھر ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، جو ماشاءاللہ شروع سے ہی ہمارے کئی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور آج 50واں جو ہمارا پروگرام ہے اس میں بھی ماشاءاللہ بطور خاص تشریف لائے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے جو نئے گیسٹ ابھی 2-3 سلسلوں سے ہی شامل ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آج 50ویں ایپیسوڈ میں یہ بھی تشریف لائے ہیں ہمارے مولانا اکرم مدنی صاحب ماشاءاللہ۔ اور ہمارے اسی ایپیسوڈ میں شعبان بھائی جو نعت خوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے بھی کچھ ایپیسوڈ میں تشریف لائے ہیں، آج پھر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ 50ویں ایپیسوڈ میں بہت ساری گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا پروگرام کرنا، یہ کوششیں کرنا، ہماری بالخصوص ہماری ٹیم، ہماری مجلس FGN کی جو مجلس ہے، ہمارے اسلامی بھائی جو کوششیں کرتے ہیں، اللہ پاک سب کا یہ کوششیں کرنا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ اور ظاہر یہ دین کا ہی کام ہے نا، کوئی ہمارا ذاتی اس سے کوئی مفاد نہیں ہے، دین ہی کی خاطر دعوت اسلامی انڈیا نے یہ جو چینل شروع کیا ہے نا FGN چینل، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کی دعوت عام ہو، اس کے ذریعے سے لوگوں کو نمازوں کا علم ہو، اس کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد درست ہوں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو سنتیں سیکھنے کا موقع ملے، اس کے ذریعے سے لوگ نبی پاک کی باتیں سیکھیں، نبی پاک کے دین کے بارے میں یہاں سے سیکھیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے، آپ روزانہ اگر اسی طریقے سے FGN چینل کے جتنے پروگرام ہیں دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ علم دین سیکھنے کا موقع آپ کو ہاتھ آتا رہے گا۔ آئیے آج بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج بھی بہت پیارا ٹاپک ہے، اور آج سبحان اللہ چونکہ 50واں ہمارا ایپیسوڈ ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہی بڑا پیارا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شوق حدیث، حدیث پاک کا شوق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کی کیا حجیت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور حدیث پاک کسے کہتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کا حدیث پاک کو سیکھنے کے حوالے سے کیا معمول تھا، بزرگان دین کا کیا معمول تھا، صحابہ کرام کا حدیثوں کو جمع کرنے کا کیا ایک سلسلہ تھا، کیا معمول تھا۔ بہت ساری گفتگو کرنی ہے، لیکن آئیے ایک کلام کے بعد شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا شعبان بھائی کی طرف، ایک کلام سلسلے میں شامل کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑ جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پانا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح کا، جو میں نے آپ کو ٹاپک شروع میں عرض کیا کہ آج کا ٹاپک ہمارا شوق حدیث، کیا ہے حدیث، حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث جمع کرنے کی ابتدا کب ہوئی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس میں کیا رول ہے، ہمارے بزرگان دین کہ جن کی وجہ سے، جو محدثین کرام ہیں، جن کے ذریعے سے الحمدللہ حدیث ہم تک پہنچی، ان کا کیا کردار ہے، اور حدیث پاک یاد کرنے والوں کے واقعات ہیں، اور بزرگوں کا حدیث کو لے کر کے کیا انداز ہوا کرتا تھا، اس طرح کی اس سے ملتی جلتی بہت سارے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان قاری احمد رضا صاحب کی طرف بڑھوں، اور قاری صاحب کیا فرماتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ چلے ناظرین کو کہ حدیث آخر کہتے کسے ہیں، اور اس حوالے سے مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو علی بھائی، میں آپ کو اور ہمارے جو بھی گیسٹ حضرات ہیں
اور ہماری FGN چینل کی جو ٹیم ہے سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس بات پر کہ ماشاءاللہ عز و جل آج ہماری ایک نئی صبح کا جو ایپیسوڈ ہے وہ 50واں ایپیسوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو شاد و آباد رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اسی طرح ہمارے FGN چینل کو خوب عروج و ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ عز و جل آج ہمارا جو موضوع بھی ہے وہ شوق حدیث پر ہے۔ تو حدیث کا جو لغوی معنی ہے وہ جدید، کسی چیز کا رونما ہونا۔ بعد میں جا کے یہ جو لفظ حدیث ہے وہ کلام کے اندر، گفتگو کے اندر استعمال ہونے لگا۔ اگر ہم حدیث کی اصطلاحی تعریف سنیں پڑھیں تو حدیث کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو چیز کی گئی اس کو تقریر کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہے، کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، تو اس کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے حدیث کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ناظرین کے لیے، کئی لوگوں کے لیے یہ ایک ماشاءاللہ نئی معلومات ہوگی، ورنہ عام طور پر رضا بھائی ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے حدیث پاک یعنی حضور کا فرمان جو ہے، صرف حضور کا اسی کو فرمان حدیث کہتے ہیں۔ پھر آقا نے جو فرمایا، جیسے درود پاک کے فضائل ہم سنتے ہیں، پیارے آقا نے یہ فرمایا، یہ کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو یہ برکتیں ملیں گی، تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو میرے آقا نے فرما دیا صرف وہی حدیث ہے۔ لیکن ماشاءاللہ کئی سارے ناظرین کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا کہ وہ تو حدیث ہے ہی، لیکن میرے آقا نے جو کیا ہے اس کو بھی حدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور پیارے آقا علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا اس کے کرنے پر، تو وہ بھی یعنی حدیث میں حدیث کہلاتی ہے، شمار یعنی کیا جاتا ہے۔ جیسے تقریر مطلب اگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قول ہو، یعنی نہ فرمایا ہو آپ نے کچھ، نہ ہی آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو، مگر وہ کام جو نہ سرکار نے فرمایا نہ کیا، وہ کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، یعنی آپ نے اس کو آپ خاموش رہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا، تو وہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ اگر ہم علم حدیث کی فضیلت اور اس کے حکم پر گفتگو کریں تو کلام اللہ کے بعد سب سے جو افضل علم ہے وہ حدیث ہے، اور علم حدیث کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، حجت حدیث پر اگر ہم بات کریں تو جیسا کہ بعض لوگ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بھئی سب کچھ قرآن ہے، جو ہے وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے علاوہ ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے اندر سب کچھ بیان ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن کے اندر سب کچھ بیان ہو گیا ہے، ہر خشک و تر کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، مگر میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کی بھی ضرورت ہے، بالکل حدیث رسول کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ میں قرآن کو بغیر حدیث سے سمجھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور حدیث بھی یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہوا کرتی ہیں، اور حدیث کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سبحان اللہ۔ رسول جو تمہیں عطا کریں تم اسے لے لو، ٹھیک ہے، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھیں وما آتاکم الرسول، تو یہ جو اس میں وما ہے، وما آتاکم الرسول، ٹھیک ہے، تو یہ ما یہ عموم ہے کہ جو تمہیں رسول عطا کریں، چاہے وہ قول ہو یا کوئی اور صورت میں ہے، اسے لے لو۔ فخذو، اسے لے لو۔ اب فخذو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے، جو فرمایا ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ جو آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں یہ وحی خدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، اطاعت، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، تحقیق کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا گویا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم جیسا میں نے شروع کے اندر بتایا کہ بعض لوگوں کی یہ مینٹیلیٹی ہوتی ہے، یہ ذہن ہوتا ہے علی بھائی کہ صرف قرآن ہے،
ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن سے سب کچھ سمجھنا ہے، قرآن سے ہی سب کچھ حاصل کرنا ہے، اور قرآن کے اندر جو بیان ہوا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، باقی ہمیں حدیث کی طرف نہیں جانا۔ تو ان نادانوں کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ بھائی صرف قرآن سے آپ کا کام نہیں چلے گا۔ اب جیسے ایک اہم ترین عبادت نماز ہی کو آپ دیکھ لیں، اہم ترین رکن ہے اسلام کا، ٹھیک ہے۔ اب نماز کا ذکر قرآن پاک میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 700 مرتبہ آیا، اور جگہ جگہ پر یہ بھی الفاظ آئے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ علی بھائی قرآن پاک کے اندر کہیں پر یہ موجود نہیں ہے کہ بھئی نماز کو پڑھنا ہے تو کس انداز میں پڑھنا ہے، رکوع، سجدہ، تسبیح و تحلیل، اور جو بھی صورتیں پڑھی جاتی ہے، صورتیں ملائی جاتی کس ہیں، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، تو یہ سب قرآن کے اندر موجود نہیں۔ یہ سب آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ کس سے پتہ چلے گا؟ کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث ہے۔ خود سمجھو قرآن سامنے صاحب قرآن موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزے کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، بہت سارے ایسے احکام ہیں، فرائض و واجبات ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، مگر اجمالی طور پر ذکر ہے، ڈیٹیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ بھئی روزے ہیں، روزے فرض ہوئے تو 30 روزے فرض ہوئے، اچھا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان سب کا حکم آپ کو کہاں سے ملے گا؟ حدیث میں ملے گا۔ اسی طرح حج کی فرضیت تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، مگر بہت سارے حج کے جو مناسک کے ارکان ہیں اور حج کی بہت ساری چیزیں جو ضروری ہے، واجب ہے، وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی، ٹھیک ہے، صرف قرآن سے نہیں ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ دین کے اندر جتنی قرآن کی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح حدیث کی بھی اہمیت ہے، حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ صرف قرآن باقی کچھ نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کا بھی سہارا لینا پڑے گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، زبردست، پر دلیل اور پر مغز ماشاء اللہ گفتگو ہمارے قاری صاحب نے کی، بہت زبردست ماشاء اللہ۔ اور قرآن و حدیث سے گویا کہ ہمیں یہ سمجھا دیا کہ جو حدیث ہے اس کی حجیت قرآن سے ثابت ہے الحمدللہ، یعنی اس کی حجیت ہونا اور اس کا صحیح ہونا، ظاہر ہے وہ صحیح تو ہے ہی، لیکن جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو، تو ان کے لیے ماشاءاللہ ایک نقلی دلائل جو ہے قرآن کریم سے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے بغیر کوئی چاہے کہ دین مکمل ہو جائے تو دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف قرآن ہی کی رٹ لگانا کافی نہیں ہے، جب تک قرآن کریم کی تفسیر وہ حدیث پاک ہے نا، حدیث پاک نہیں پڑھیں گے تو سمجھ میں کیسے آئے گا۔ خیر، جو یہ کہتے بھی ہیں کہ بس صرف قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن کریم سے سب کچھ ملے گا، تو پھر وہ گمراہی کی طرف ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے جو پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان ہی کو چھوڑ دیں گے۔ تو خیر، یہ تو تھا حدیث پاک کی تعریف اور حدیث پاک کی حجیت پر کچھ دلائل ماشاءاللہ ہمارے مہمان نے دیے ہیں۔ مزید آگے بڑھوں گا میں اکرم بھائی کی طرف۔ اکرم بھائی، احادیث کریمہ کو جمع کرنے کی ابتدا کب سے شروع ہوئی، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، اس حوالے سے بھی کچھ ناظرین کو پتہ چلے، چونکہ آج بات ہو ہی رہی حدیث کی، تو مزید کچھ ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم، بڑا پیارا سوال ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حدیث جمع کرنے کی ابتدا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ ان کا بھی انشاءاللہ الکریم جواب مل جائے گا اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہی سے احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب قرآن کا نزول کا سلسلہ تھا، یعنی قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حدیث جمع کرنے سے منع فرما دیا کہ کہیں قرآن اور حدیث دونوں میں التباس نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا کلام نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے سن کر لکھا ہے وہ اسے مٹا دے۔ یعنی قرآن کے علاوہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ قرآن کے علاوہ اگر کچھ اور لکھا ہے تو وہ اسے مٹا دے، قرآن کی ہی حفاظت اور قرآن ہی کو لکھنے کا سلسلہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی تکمیل کے بعد بھی حدیثیں نہیں لکھی گئیں، احادیث لکھی گئی ہیں۔ حدیث سے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے نزول کے بعد احادیث لکھنے کا سلسلہ کیسے سٹارٹ ہوا۔ انصار میں سے ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو سنتا، خوش ہوتا، انہیں یاد نہ رکھ سکتا، تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا کلام سنتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، لیکن اس کو یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو
اور اسی کے ساتھ لکھنے کا اشارہ فرمایا، یعنی کہ لکھ کر حدیث یاد کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پر حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر احادیث لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے یعنی صحابہ اکرام جو احادیث لکھا کرتے تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ احادیث کو محفوظ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، کیونکہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف یہاں ذکر فرمایا کہ وہ احادیث لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے احادیث کو لکھنا، ان کو محفوظ کرنا یہ شروع ہو چکا تھا۔ اور الحمدللہ عز و جل اسی کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد آنے والے علماء اکرام نے احادیث لکھی اور لکھ کر محفوظ کی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے حدیث لکھی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو ان کا بہت بڑا امت پر احسان ہے۔ لکھا آپ دیکھیں نا، حدیث کی اگر جب بات کی جاتی ہے حدیثوں کی کتابوں کی، تو بہت مشہور کتاب بخاری شریف، سبحان اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی، مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اور اس طریقے سے موطا امام محمد ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ ان حضرات نے کتابیں لکھی، اور انہی کی وجہ سے ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ کتابیں ہم تک پہنچی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہم تک پہنچے۔ اگر یہ نہ لکھتے، اگر ان احادیث کو جمع نہ کرتے، تو پھر ہم کیسے پہچان کر پاتے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، کس حدیث کا کیا مرتبہ ہے، کس کا کیا مرتبہ ہے۔ یقیناً ان محدثین کا، ان علماء کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے الحمدللہ حدیث جمع کی، اور اس حدیث جمع کرنے کے لیے بھی احمد بھائی ماشاءاللہ ان حضرات کی جو ایک واقعات ملتے ہیں کہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے بعض اوقات دور دور کا سفر کرتے تھے، دور دور کا سفر کرتے، وہاں سے جمع کرتے۔ کسی ایک صحابی کے ساتھ تعلق سے پتہ چلا تھا کہ کوئی صحابی ہیں جنہوں نے پیارے آقا سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہے، تو ان کے بعد جا کر کے وہ حدیث لاتے، اس کو جمع کرتے، اور پھر ماشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلا، اور یقیناً انہی کا احسان ہے کہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر واقعات کی طرف بڑھتے ہیں تو واقعات بھی الحمدللہ حدیث یاد کرنے کے حوالے سے، حدیث جمع کرنے کے حوالے سے کثیر واقعات ہمیں کتب کے اندر ملتے ہیں، لیکن یا بطور حصول برکت میں چاہوں گا کہ کوئی واقعہ اگر بیان کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ علی بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے کئی دور و دراز تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے مدینے سے دمشق کا سفر کیا تھا، ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے لیے۔ خیر وہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کو حدیث یاد کرنے کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج ہمارے سامنے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، یہ ان بزرگان دین رحم اللہ المبین کی سمجھو کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، بہت پیارا ان کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے یاد کرنے کے حوالے سے، کیسا شوق تھا ان کو احادیث یاد کرنے کا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی حاتم اور حضرت سیدنا حاشد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹی عمر میں ہمارے ساتھ حدیث کے لیے شہر بصرہ کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں حدیث سماعت کرنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے کتنی دور و دراز کا یہ سفر کرتے تھے، حدیث کو جمع کرنے کے لیے، حدیث کو یاد کرنے کے لیے۔ تو کہا کہ شہر بصرہ کے علماء کرام کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے حدیث کو سننے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ ہم تمام ساتھی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے تحریر کرتے تھے، یعنی اس کو لکھ لیا کرتے تھے کسی پیج پر۔ 16 دن یعنی 16 ڈیز گزر جانے کے بعد ایک روز ہم نے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈانٹا کہ تم نے احادیث محفوظ نہ کر کے اتنے دنوں کی محنت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کہ ہم نے تو سمجھو حدیثیں لکھی ہے، مگر تم نے جو حدیثیں سنی بشرا کے علماء سے، شیوخ سے، تم نے حدیثیں نہ لکھ کر سمجھو پورے 16 دن کی یہ جو محنت تھی وہ ضائع کر دی، برباد کر دی۔
یہ سن کر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے کہا اچھا تم اپنے تحریری صفحات لے آؤ، یعنی جو آپ نے حدیثیں لکھی ہے پیجز پر تو اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم اپنے اپنے جو ورق تھے، پیج تھے، لے آئیں۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث سنانی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے 15,000 سے زیادہ احادیث بیان کر ڈالی۔ کیا بات، انہوں نے تو سب لکھ رکھی تھی اور آپ نے لکھی نہیں، بلکہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر 15,000 احادیث اپنے زبانی یاد کر لی تھی، زبانی حفظ کر لی تھی۔ یہ احادیث کو یاد کرنے کا شوق اور جذبہ تھا، تو 15,000 سے زیادہ احادیث بیان کر ڈالی، جنہیں سن کر ہمیں یوں گمان ہوتا تھا، یہ خیال ہوتا تھا کہ گویا ہمیں یہ روایات حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی لکھوائی ہے۔ کیا بات، یعنی ہم نے جو حدیثیں لکھی ہے نا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی حدیثیں ہم کو لکھوائی ہے۔ تو یوں اس طرح کے بہت سارے واقعات علی بھائی احادیث کو یاد کرنے کے حوالے سے ملتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی لاکھ احادیث کریمہ یاد تھی، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لاکھ احادیث کریمہ یاد تھی، اور بھی بہت سارے ایسے علماء بزرگان دین شیوخ گزرے ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، احادیث طیبہ یہ زبانی یاد ہوا ماشاء اللہ کرتی تھی۔ کیسے ان کا ذہن ماشاء اللہ، یعنی 15,000 حدیثیں مطلب ایک آدمی کو اچھا یاد پھر ہو۔ صرف 15,000 احادیث صرف متن نہیں، ان کے راویوں کے ساتھ، ہائے 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 ہائے، اسماء و رجال کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک ہوتا خالی حدیث کا لفظ یاد ہو جانا علی بھائی، اور اس کے راویوں کے ساتھ احوال بھی انہیں یاد ہوا، راویوں کے احوال بھی، کون راوی کا جھوٹا ہے یا سچا ہے یا معتمد ہے یا معتمد نہیں، یا ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے یا عادل ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی متقی پرہیزگار، ان کے حوالوں کے ساتھ۔ یعنی یہ یقیناً ایک آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے کہ کس انداز سے ان لوگوں نے مطلب حدیثوں کو جمع کیا، یقیناً انہی کا حصہ تھا۔ بے شک بے شک، سچی بات تو یہ تو انہی کا حصہ تھا، اور ان لوگوں نے جس اچھے انداز سے اللہ پاک نے ان کو ذہن دیا تھا ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تبھی تو آج دیکھیں نا بخاری شریف، امام بخاری نے جو ترتیب دی ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ بخاری شریف ماشاءاللہ یہ کتاب ہے، اور بڑی، اور ماشاءاللہ اس کو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو جمع کرنے میں، حدیثوں کو جمع کرنے میں، جو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں اس کو جمع کرنے کا بھی جو ایک اہتمام کیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست اہتمام کیا تھا۔ فرمایا جاتا ہے کہ آپ ہر ایک حدیث لکھنے کے بعد دوسری حدیث لکھنے سے پہلے تازہ وضو کرتے یا غسل کرتے، ایسا کچھ تھا، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ خانہ کعبہ میں رہ کر آپ نے یہ سمجھو بخاری ماشاءاللہ شریف کی تصنیف اتنی فرمائی مطلب مقدس جگہ پر رہ کر آپ جمع کی حدیث پاک، تو کس قدر ایک اہتمام تھا، اور یقیناً انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ اور ناظرین کرام، چلو میں آپ سے بھی گفتگو کروں گا، درمیان میں ایک بات یاد آ گئی تو کہ چلیں ہم حدیث پاک، ظاہر ہے کہ ان جیسا حافظہ ہمارا نہیں ہے، ان جیسا وہ ہمارا دماغ نہیں ہے، ہمارا تو وہ ہے نا کہ حافظہ بھی کمزور ہے، ہاضمہ بھی کمزور ہے، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں، کیا ہماری بات کی جائے۔ لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں، چلو حدیث لکھنے والے ہم نہیں بن سکے، حدیث جب میرے آقا کی سنیں، جب پتہ چلے کہ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے، تو مطلب ایک چینجنگ آنا چاہیے نا، ہماری جو حالت ہے، ہمارے بیٹھنے کا انداز، ہمارا گفتگو کا انداز چینج ہو جانا چاہیے۔ جیسے کوئی کہنا پیارے آقا نے فرمایا، ایک مطلب ادب والا انداز ہو، نبی پاک کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک کا فرمان سنایا جا رہا ہے، نبی پاک کا کوئی واقعہ سنایا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کیسا ہمیں ہو جانا چاہیے۔ بدقسمتی سے، معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں جب نبی پاک کی احادیث بیان ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں چائے بھی چل رہی ہے، تو کھانا بھی چل رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، 2 لوگ بعد میں گفتگو کر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یعنی کوئی اہتمام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے حدیث پاک کو لکھنے میں اتنا اہتمام کیا، اور اس سے بہت آسان ہے حدیث سننا، حدیث لکھنا جمع کرنا بہت مشکل کام ہے، ہم جیسے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں، لیکن حدیث سننا تو کتنا آسان ہے، ہم سے وہ اہتمام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج میرے FGN چینل کے ناظرین کو سب کو میں دعوت دوں گا کہ آج یہاں سے یہ درس لے کر جائیں کہ جب بھی نبی پاک کا ذکر ہو، نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذکر ہو، جب سامنے والا کہنا کہ فرمان مصطفیٰ ہو، تو اب ہمارے کان کھڑے جانا چاہیے، کان الرٹ ہو جانا چاہیے کہ پیارے آقا کی بات ہو رہی ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات ہو رہی ہے، اس عظیم ہستی کے فرامین بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک اہتمام اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر حدیث پاک کی برکتیں بھی ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ مزدہ باد آسیو شافع
شہ ابرار ہے مزداباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے مزداباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مزداباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے مزداباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو چل رہی تھی شوق حدیث کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا شوق یہ کس طریقے سے ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اس کی حجیت اور حدیث پاک کی تعریف وغیرہ بہت ساری گفتگو آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا شوق حدیث سبحان اللہ، وہ حضرات کہ جنہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیث سنی نا، ان کی تو سبحان اللہ قسمت پر ہماری جی سمجھے کہ جانے قربان سبحان اللہ۔ ہم تو نبی پاک کا فرمان سن رہے ہیں تو کئی واسطوں سے نا، کئی واسطے بیچ میں ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سنا، ان سے سننے کے بعد انہوں نے آگے پیارے آقا سے کسی صحابے نے سنا، ہم تو کئی واسطوں سے جو ہے نا ہم تک حدیث پہنچی ہے۔ لیکن وہ حضرات سبحان اللہ کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک سے حدیث پاک سنی، میرے آقا کے فرامین سنے، ان کا حدیث پاک کے حوالے سے کیا معمول ہوا کرتا تھا؟ سبحان اللہ، بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت ہی پیارا جواب ہے اس کا۔ سبحان اللہ ہمارے صحابہ اکرام، ہماری جانیں ان پر قربان۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ اکرام کا کیا شوق احادیث ہوا کرتا تھا؟
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے متعلق مجھے معلوم ہوتا نا کہ اس کے پاس حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے اس کے پاس، اس نے سنی ہوئی ہے، میں اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے وہ حدیث سن کر سماعت کر کے میں اس کو محفوظ کر لیتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ جب میں اس شخص کے پاس پہنچتا معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہا ہے، میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا بلکہ اس کی چوکھٹ پر سر رکھ کے لیٹ جاتا اور اس کے آنے کا انتظار کرتا، یہاں تک کہ گرد و غبار آتی، میرے کپڑوں پر اٹ جاتی، میرا چہرہ گرد آلود ہو جاتا، اور پھر وہ شخص باہر تشریف لاتا، میں اس سے اپنا مدعا بیان کرتا اور اس سے حدیث سنتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ ملک شام میں رہتا ہے، میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر زیادہ راہ رکھا اور 1 مہینے کا سفر کر کے میں ملک شام پہنچا۔ کیا بات ہے، کیا میں اس کے پاس پہنچا، جب دروازے پر پہنچا پیغام بھجوایا کہ جابر آیا ہے۔ اندر جا کر جب پیغام ملا تو جو اندر صحابی تھے وہ تشریف لائے، فرمایا کہ جابر بن عبداللہ؟ میں نے کہا ہاں، انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے۔ پھر وہ صحابی وہ صحابی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث سنی ہوئی تھی وہ انہیں بتائی۔ اچھا، حدیث سنتے ہی فوراً وہ واپس تشریف لے آئے، یعنی 1 مہینے کا سفر کیا کس لیے؟ ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سننے کے لیے۔ میں اپنے FGN چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا، اے پیارے ناظرین ذرا غور تو کریں، صحابہ اکرام نے، تابعین اکرام نے، تبع تابعین اور علماء امت نے کتنی محنت سے، کتنی مشقت سے، کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ حدیث جمع کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں جتنا آسان ہے احادیث سیکھنا، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آج کے دور میں جتنا آسان ہے احادیث حفظ کرنا، آج سے پہلے نہیں تھا۔ ہمارے علماء اکرام نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمارے پاس یہ علم دین کا خزانہ، یہ احادیث کا خزانہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بہت آسان ہے۔ آپ کو حدیث سیکھنا ہے، آپ FGN چینل کے پروگرامز دیکھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو ڈھیروں حدیث ملیں گی اور اتنی آسان انداز میں آپ کو حدیث سنائی جائیں گی، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا اور سنتے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کو جامع الکلم کہا جاتا ہے۔ جی، بہت چھوٹی حدیث ہے لیکن بہت وسیع مفہوم ہے، بہت بڑا مفہوم ہے، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک رہنما اصول ہے۔ آپ FGN چینل کے پروگرامز دیکھتے رہیں، مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ کتابیں خریدیں، الحمدللہ الکریم بہت ساری آسان لب و لہجے میں احادیث مبارکہ کی کتاب مکتبۃ المدینہ انڈیا پر موجود ہے۔ آپ جائیں، کتابیں پرچیز کریں، پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہمارے صحابہ کرام کا یقیناً میں سن رہا تھا نا ہمارے اکرم بھائی کی زبانی کے، بہت یعنی کہ دل خوش ہوا کہ کیا اہتمام تھا ان بزرگوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اتنے اس دور میں 1 مہینے کا سفر اختیار کرنا، وہ بھی اونٹ کے ذریعے، اللہ اکبر، اونٹ کا سفر، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ روڈ کیسے ہوا کرتے تھے، پھر 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث پاک کے لیے۔ اللہ ان کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے، اور یقیناً انہی کا حصہ تھا کہ اس اچھے انداز سے، اس خوبصورت انداز سے ان حضرات نے حدیث جمع کی۔ اور کیا فرمائیں گے رضا بھائی؟ کچھ ہمارے بزرگوں کا طریقہ مل جائے، چونکہ ٹائم بھی مجھے پتہ چلا کہ ختم ہو رہا ہے، بس آپ کی طرف آخری گفتگو ہے، پھر آپ اینڈ کریں گے۔ علی بھائی، ایک آخری پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے FGN چینل کے ناظرین کو بھی، اور خاص طور پر جو طلباء کرام مدارس اہل سنت میں پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ واقعی میں ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا حدیث سننے کا کیسا شوق تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی ہم نے سنا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمراہیوں کے ساتھ بصرہ گئے ہوئے تھے، تو آپ بصرہ میں حدیث پاک سنا کرتے تھے شیوخ سے۔ ہوا یوں کہ آپ کئی دنوں تک درس حدیث میں شریک نہیں ہوئے، تو تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ آپ ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر آرام فرمائیں، اور جسم پر ایسا لباس نہیں ہے کہ آپ انہیں آ سکیں یا نیگے۔ تو لوگوں کو جب پتہ چلا، آپ کے صاحبوں کو پتہ چلا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے اور آپ سے حال چال پوچھا، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس جو بھی مال و متاع تھا، یعنی جو بھی اخراجات تھے، وہ سارے ختم ہو چکے ہیں، میرے پاس اب 1 روپیہ نہیں ہے، اور میرے پاس ایسا کوئی لباس بھی نہیں ہے کہ میں جس کو پہن کر باہر آؤں، درس حدیث میں شریک ہوں۔ تو پھر جو طلباء کرام تو جو ساتھی تھے آپ کے، انہوں نے تھوڑے پیسے جمع کرے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کیے۔ پھر آپ نے اس سے کپڑا خریدا، کپڑا خریدنے کے بعد پھر بعد میں آپ درس حدیث میں شریک ہونے لگے۔ آپ دیکھیں تو صحیح،
آپ بخارا سے بصرہ آئیں حدیث کو سننے کے لیے، حدیث کی جو محفلوں میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک بھی جمع پونجی نہ بچی، پیسے نہ بچے، سارے بالکل ختم ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر ایسا لباس نہیں تھا کہ جس کو پہن کر آپ باہر آتے ہیں، یعنی اتنی غربت کی حالت میں بھی آپ حدیث سے سن رہے ہیں، حدیث سے یاد کر رہے ہیں، حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، خطیب بغدادی جن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے علم حدیث کے لیے 10.5 لاکھ درہم آپ نے خرچ کر دی، 10.5 لاکھ درہم آپ نے خرچ کر دی علم حدیث کو حاصل کرنے میں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں حضرت امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ یہاں تک کہ آخر میں چپل تک باقی نہ رہی، چپل تک بیچ دی، یعنی کہ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے امام حیثم بن جمیل بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم محدث تھے، علم حدیث کی طلب میں رات و دن یعنی کہ سمجھو مصروف رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مالی پوزیشن سے بھی بالکل دوچار ہو گئے۔ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے میں 2 مرتبہ میں تنگ دستی کا شکار ہوا ہوں، تنگ دستی کا، مفلسی کا شکار ہوا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی پیسے نہ تھے، یہاں تک کہ میں نے علم حدیث کو حاصل کرنے کے اندر اپنا سارو مال و متاع خرچ کر ڈالا۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین اور خاص کر کے جو مدارس اہل سنت کے طلباء کرام ہیں، جامعۃ المدینہ انڈیا کے طلباء کرام، آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے علم حدیث کو حاصل کرنے میں اپنے رات و دن لگا دیے، اور جو بھی جمع پونجی ہوا کرتی تھی وہ سب لگا ڈالی، حتیٰ کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے سنا کہ آپ نے چپل تک لاسٹ میں بیچ ڈالی، مگر علم حدیث کو آپ نے حاصل کیا۔ یقیناً یہ ان بزرگوں کی سیرت سنتے ہیں تو یہ سمجھے کہ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے کہ کس انداز سے لوگوں نے دین کی خدمت کی، دین کو ہم تک پہنچایا، دین کی باتوں کو، حدیثوں کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کرے، اللہ کرے کہ ان کے جو شوق حدیث ہے، چونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی شوق حدیث ہے نا، حدیث کا شوق، اللہ ان کے شوق حدیث کے صدقے ہمیں شوق حدیث عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب چونکہ گفتگو تو بہت ساری ہے، لیکن اب چونکہ وقت سلسلے کا ظاہر ہے کہ ایک ہمارا محدود ہوتا ہے، آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم سیکھیں۔ بعض اوقات کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے لفظوں کی ہوتی ہیں، کوشش کیا کریں ان حدیثوں کو یاد کر لیں، ہے نا، ہاں اپنے بچوں کو یاد کرائیں، آپ خود بھی یاد کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نا وہ چھوٹی چھوٹی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے الفاظ کی حدیث ہوتی ہے، آپ اس کو یاد کروایا کریں، جیسے من سماتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور بھی اس طرح کی چھوٹے چھوٹے الفاظ والی حدیث پاک ہوتی ہیں، بچوں کو جو نا کھیلتے کھیلتے بچوں کو یاد کروا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ بچوں کو بہت ساری حدیثیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو احادیث کریمہ کا ادب کرنے، احادیث کریمہ کا احترام کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سمجھنے، اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سلسلہ کرنا، پروگرام کرنا، یہ 50واں ہمارا ماشاءاللہ پروگرام ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے، اور الحمدللہ اس 50 پروگرام کی یہ خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کی احادیث کا اس میں ذکر ہوا۔ اللہ پاک ہمارا یہ پروگرام کرنا، یہ حدیث کی باتیں کرنا، باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔